ہونے والا ہے، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے آتے ہی عشاقان رسول اپنے دل میں ایک ایسی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں جو ان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے، اور یہ غیر اختیاری کیفیت کیوں نہ ان پر قائم ہو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ایک عظیم انعام پر خوشی اور مسرت کا اظہار ہے۔ اور اگر بالفرض کسی کے دل میں اس مہینے کے آنے کے بعد کوئی خوشی اور مسرت اس کو محسوس نہ ہوتی ہو، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کے پاس محبت رسول نہیں ہے یا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہیں رکھتا، لیکن کم از کم اس کو اپنے اس محبت والے تعلق پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ وہ مہینہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کے جلوہ گر ہونے کے بعد بھی دل میں کوئی مسرت محسوس نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں محبت کی کمی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی اولاد کی ولادت کے مہینے میں آتا ہے یا اولاد کی ولادت کا دن آتا ہے، تو اس میں بھی ایک خاص مسرت محسوس کرتا ہے۔ اگر وہاں پر خوشی ہو رہی ہے اور یہاں پر کسی قسم کی خوشی اور محبت کا اظہار نہیں کیا جا رہا، تو پھر اس کو محبت میں کمی کی ایک علامت سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن 100% ہم پھر بھی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے دل میں اگر مسرت محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی محبت کمی ہوگی، لیکن بہرحال اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ جہاں پر کثیر مسلمان اس سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس مہینے کی آمد کا انتظار کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس میں خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو وہاں پر مختلف SMS کے ذریعے اور مختلف دیگر ذرائع سے پلیٹ فارمز جو مختلف سوشل میڈیا کے ہیں وہاں پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو مسلمان خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، جو مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، ان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ چنانچہ آمد ماہ ربیع الاول سے قبل ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس پروگرام میں جو عموماً ہمارے یہاں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ہم میلاد شریف کیوں مناتے ہیں اس کے بارے میں کلام کیا جائے گا۔ اور جب یہ مہینہ آ جائے تو آپ اس مہینے میں بغیر کسی اعتراض کی طرف متوجہ ہوئے پہلے آپ اہتمام کر کے یہ 12 دن بہت زیادہ نیکیوں میں، بہت زیادہ مسرتوں میں، خوشیوں میں گزاریں، اس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنانے کے لیے مختلف اعمال اختیار کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، اور پھر جب یہ 12 دن گزر جائیں اس کے بعد پھر جتنے اعتراضات ہوئے تھے اس کے جوابات دیتے رہیں۔ ان 12 دنوں کے اندر کوئی بھی اگر آپ پر اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ بھئی 12ویں کے بعد انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور اس سے پہلے یعنی یہ 12 دن آنے سے پہلے آپ یہ جو کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کو سننے کے بعد اپنے طور پر قلبی تسلی کر لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہ کوئی غلط کام نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے عین موافق ہے، تاکہ جب ہم خوشیوں کا اظہار کریں تو ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ موجود نہ ہو۔ چنانچہ ہم اس پر تھوڑا سا کلام کا آغاز کرتے ہیں، اور گزارش ہے کہ بہت یکسوئی کے ساتھ یہ جو کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، میلاد سے متعلق تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، جو اعتراضات اور اس کے جوابات ذکر کیے جائیں گے اس کو بہت یکسوئی کے ساتھ سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، بار بار اس کو ریپیٹ کریں، بار بار اس کو سنیں، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی وسوسہ داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں یا میلاد کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ چند مختلف اعمال پر مشتمل ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور ولادت کے وقت جو واقعات معجزات رونما ہوئے تھے اس پر کلام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی محافل کا انعقاد ہوتا ہے جس میں کچھ اصلاحی گفتگو کی جاتی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے، آپ سے محبت کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی مبارک محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ یا پھر اسی طرح مختلف گھروں کے اندر نعت خوانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اشعار کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پر مشتمل یہ جو امور ہوتے ہیں اس کو ہم میلاد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو 12 دن آتے ہیں اس کے اندر عشاقان رسول اپنے گھروں میں جھنڈے بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں،
اور پھر بڑی شب کو جو بڑا دن ہوتا ہے اور بڑی شب کو اہتمام کیا جاتا ہے، وہ اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے، اور اس میں پوری رات جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے، اور پھر دوسرے دن جو ہے وہ جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی امور ہیں ان سب کے مجموعے کو میلاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، میلاد منانا سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا کہ جب یہ ساری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، جس میں علماء بھی شامل ہیں، صلحاء بھی شامل ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ اگر کچھ چند ایک ہوں تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ آپ اکثریت دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس چیز کو پسند کرتی ہے اور اس چیز کو محبوب رکھتی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، جیسے کہ موطا امام مالک حدیث نمبر 241 یعنی 241، اس کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، کہ جس کو مسلمان اچھا گمان کریں، عوام اور علماء اچھا گمان کریں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ جو امور ہم اختیار کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو اختیار کی جاتی ہیں، اگر منکرات شرعیہ سے پاک ہوں تو یہ بالکل جائز ہیں اور مستحب ہیں، کیونکہ مسلمان بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا۔ یہاں پر ایک قید آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ منکرات شرعیہ سے یہ پاک ہو۔ منکرات کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ناپسندیدہ ہو یا ناجائز ہو اور شریعت نے اس کو منع کیا ہوتا، ہم اس کو کہتے ہیں منکرات شرعیہ۔ اب بعض مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب نعتیں چلاتے ہیں تو وہاں پر ڈی جے میوزک کا ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ڈھول تاشے کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات کہیں پر ناچ گانے کیے جاتے ہیں، اسی طرح روڈ کو بلاک اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ جس سے دوسروں کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ یوں ہی اگر رات بھر محفل ہو رہی ہے تو وہاں پر اطراف میں اس کی آواز اتنی بلند رکھی جاتی ہے کہ دوسروں کو اس سے پریشانی ہو، گھر میں جو خواتین اور بچے ہوتے ہیں، بیمار جو ہوتے ہیں، وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کھانا یا شیرنی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے تو اس کے اندر بعض مقامات پر اس طریقے سے وہ کھانا اور شیرنی تقسیم ہوتی ہے کہ وہاں پر رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میلاد کا کوئی محفل ہے یا اگر کہیں پر میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ سارے منکرات نہ ہوں تو پھر اس کے بعد مستحب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں پر بعض لوگ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، ان چیزوں کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میلاد منانے والے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی نیک پرہیزگار متقی بزرگ شیخ کبھی بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ خود ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور کوئی بھی ان چیزوں کو دفاع نہیں کرتا۔ یہ سب جہلا کے کام ہوتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور وہ دین کے معاملات کو اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر میلاد کی محافل ان تمام خرافات سے پاک ہو تو پھر اس کے بعد ہم اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، جس میں علماء کی مجلسیں موجود ہوتی ہیں، علماء کے بیانات موجود ہوتے ہیں، خوش الحان نعت خواں اخلاص کے ساتھ نعتیں پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی فضولیات آپ کو دکھا کر کہے کہ یہ میلاد ہوتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ ہم نے کب کہا کہ یہ میلاد ہوتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ منکرات سے خالی ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کیوں ہم اختیار کرتے ہیں؟ تو اس کی دلیل سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث اور آیات بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ اسی پر خوشی کا اظہار کریں، ہوا خیر مما یجمعون، اور ان کا یہ اظہار مسرت ان کے تمام جمع شدہ مال سے زیادہ افضل ہے۔ یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص رحمت کا یا خاص فضل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احسانات ہم پر کیے گئے
جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات ہمیں دیے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ اولاد کی ولادت ہے، اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر کوئی برتھ ڈے کو شکرانے کے طور پر سیلیبریٹ کرتا ہے، تمام منکرات سے خالی ہوتا ہے، تو وہ بھی اس آیت مقدسہ کے تحت داخل ہوگا۔ اسی طرح آزاد مملکت کا ملنا، تو اگر کوئی انڈیپینڈنس ڈے تمام منکرات شرعیہ سے خالی ہو پھر وہ سیلیبریٹ کرے تو وہ بھی اس آیت مقدسہ کے ساتھ اس آیت مقدسہ میں شامل ہوگا۔ اینیورسری جو ہوتی ہے، میرج اینیورسری، جس میں باقاعدہ شادی شدہ جوڑا جو ہے 1 سال پر اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو یہ بھی اگر منکرات شرعیہ سے خالی ہو اس آیت کے تحت آئے گا۔ یوں ہی اگر کوئی مثال کے طور پر ادارہ قائم کیا جاتا ہے، اس کی اینیورسریز ہوتی ہیں، تو یہ سب کے سب چیزیں اس کے تحت داخل ہوں گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف، اب آپ ذرا غور کریں کہ ہمیں جو اولاد عطا کی گئی، مال عطا کیا گیا، شادی ہوئی، یا دیگر اور کوئی ادارے ہم نے قائم کر لیے، یا کچھ بھی ایسی چیز کہ جس کی ہم سال ہا سال سیلیبریٹ کرتے ہوں، یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا سب سے عظیم انعام یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، اس کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ یعنی ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوں اور ایک طرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہو، تو یقیناً ذات مقدسہ کا جو درجہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمت ہمیں دی ہے، یہ تمام نعمتوں پر حاوی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ملنے پر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی اسی آیت کے تحت داخل ہوگا۔ حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ جس کے رحمت ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، کوئی ایک بھی نعمت ایسی نہیں کہ جس کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمیں دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران 164 میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومنوں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس مبعوث فرمایا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ نعمتیں ہمیں دی، ماں باپ دیے، اولاد دی، گھر دیا، گاڑی بنگلہ سب کچھ دیا، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہمیں دی گئی تو فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے۔ تو اب اس آیت مقدسہ کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، سب سے افضل فضل، سب سے افضل رحمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اور اسی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور چاہیے کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا خوب چرچا کریں، اور تمام نعمتوں میں سب سے افضل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ لہٰذا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، اس پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی نعمت کے ملنے پر خوشیوں کا اظہار کرنے کا تصور یہ احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2004، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ما ھذا، یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، کہ یہ دن بڑا مبارک دن ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے دشمنوں سے نجات دی۔ فصامہ موسیٰ، تو اس دن موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم ان کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ میں موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، کہ تم جو روزہ رکھتے ہو تو میں تم سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں ان کی موافقت اختیار کروں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ بنی اسرائیل کو دشمنوں سے نجات ملی،
تو اس کے شکرانے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا روزہ رکھ کر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1162 یعنی 1162۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ و انزل علی فیہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھے جو ہے اعلان نبوت کا حکم دیا، اور اسی دن مجھ پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ولادت کا دن آتا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا دن آتا تھا، اسی طریقے سے نزول قرآن کے آغاز کا دن آتا تھا، تو سرکار دو جہاں اس میں اظہار مسرت کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن مقرر کر کے، خاص وہ دن کہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی، اس کو مقرر کر کے روزے کو اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خوشی کے اظہار کا اور مسرت کے اظہار کا ہمیں حکم دیا تھا، شکرانے کے اظہار کا حکم دیا۔ تو اس سے کم از کم اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اگر کسی دن میں کوئی انعام ملتا ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اصول یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب شریعت مطہرہ نے ہمیں کسی کام کے کرنے کا کوئی حکم دیا ہو اور کسی اس کام کو کسی خاص طریقے میں منحصر نہ کر دیا ہو، تو پھر ہمیں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی جائز طریقہ اس کام کو کرنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ اور قرآن میں چند طریقے بتا دیے کہ ان کی آواز پر اپنے آواز کو بلند نہیں کرنا، اسی طریقے سے ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہ چند طریقے سکھا دیے کہ یہ بھی کچھ تعظیم کے طریقے ہیں، اور تعظیم کو ان طریقوں کے اندر محدود نہیں کیا کہ بس اب یہی طریقے اپنانے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں اپنا سکتے، بلکہ یہ بتا دیا کہ یہ کچھ طریقے ہیں، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ دیگر طریقہ کی ہمیں کوئی قید ذکر نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اگر ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تعظیم کا معاملہ تھا تو کوئی دلیل تلاش نہیں کی تھی کہ یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بس انہوں نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ یہ طریقہ ممنوعات کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو بس اب ہم اس طریقے کو اختیار کر کے تعظیم کا اظہار کر سکتے ہیں، چاہے قرآن میں اس کا حکم ہو، چاہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تصور دیا ہو یا نہ دیا ہو، بس ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کیونکہ ناجائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گیسو ترشواتے تو صحابہ کرام آگے بڑھ کر اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے۔ اب نہ تو قرآن میں اس طرح کی تعظیم کا حکم موجود ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر حکم دیا، یہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر تعظیم کا ایک طریقہ ظاہر کیا تھا۔ اسی طرح آپ ذرا غور کریں کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو جیسے ہی وضو کا پانی سرکار کے جسم اقدس سے باہر آتا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جدا ہوتا، تو صحابہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو ہاتھ پر لے لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو براہ راست وہ تری میسر نہ ہوتی تو وہ اس شخص کے ہاتھوں پر ہاتھ مس کر لیتا جس نے وہ ہاتھوں میں براہ راست تری پائی ہوتی تھی۔ تو اب یہ ذرا غور کریں کہ کیا یہ تعظیم کا طریقہ قرآن میں کہیں بیان ہوا؟ نہیں۔ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تھا؟ نہیں، بلکہ قرآن میں صرف اتنا بیان ہوا تھا کہ تمہیں تعظیم کرنی ہے اور تعظیم کے چند یہ طریقے ہیں، یہ بھی اختیار کر لو ساتھ۔ تو اب ذرا غور کریں کہ صحابہ نے ہمیں یہ اصول دے دیا کہ اگر کہیں پر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی خاص طریقے کے اندر مقید نہ کیا ہو، کسی خاص طریقے کی کنڈیشن نہ لگا دی ہو، تو پھر ہم کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ اب جیسے اسی کو سامنے رکھ کر آپ ذرا غور کریں کہ ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو اب یہاں پر کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہمیں بتا دیا کہ بھئی درود کے چند یہ صیغے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ بس اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔
اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ درست نہیں ہے۔ تو اب ہم علماء نے یہ بیان فرمایا بالاتفاق کہ اگر کوئی صیغہ ایسا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پر مشتمل ہو، تو چاہے براہ راست قرآن اور حدیث میں ہمیں وہ صیغہ نہ بھی ملتا ہو تب بھی وہ جائز ہے، اور اگر ہم وہ پڑھیں گے تو قرآن کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھ لیا تو اس پر عمل ہو جائے گا۔ درود تاج قرآن اور حدیث میں کہیں براہ راست بیان نہیں ہوا، بزرگوں نے بیان کیا، ہم اس کو پڑھیں گے، قرآن کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اردو میں بھی اگر کوئی درود اور سلام پڑھتا ہے تو قرآن کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں کوئی خاص طریقے کے اندر مقید نہیں کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک خاص طریقے کے اندر مقید کر دیا کہ تمہیں نماز ایسے ہی پڑھنی ہے۔ لہٰذا اب اگر کہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی نماز میں جو ہے وہ 2 سجدے کرنے کا حکم ہے، تیسرے سے منع تو نہیں کیا، تو یہاں پر دیکھیں تیسرے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا جیسے میں نے پڑھی ہے ویسے ہی نماز پڑھو، تو ہمیں گویا کہ ایک طریقے کے اندر مقید کر دیا گیا۔ تو یہ اصول سامنے رکھیے گا۔ اس اصول کو سامنے رکھنے کے بعد اب آپ یہاں پر غور کریں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل پر اظہار مسرت کرو، اور اب وہ کیسے کرنا ہے اس کے کسی طریقے کو خاص نہیں کیا۔ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ اپنا کر ہمیں یہ بتا دیا کہ بھئی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، روزہ بھی ایک طریقہ ہے، لہٰذا اگر کوئی روزہ رکھ کر میلاد مناتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ دیگر امور جو جائز ہیں اس کو بھی اپنا لیا جائے، نیت اچھی ہو تو اس پر بھی ثواب کا ترتب ہوگا، اور اس میں اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہو تو اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا، اور یہ اجر کوئی ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے بلکہ قرآن اور حدیث کے اصول کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو تعظیم کے طریقے خود اپنائے تھے، کیا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ اس بات کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ان کو بھی ملے گا کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے اصول پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر اگر کوئی جھنڈے لگا رہا ہے، اسی طریقے سے لائٹیں لگا رہا ہے، جلوس میں شرکت کر رہا ہے اور منکرات اس کے اندر شامل نہیں ہیں، تو پھر یہ بھی بالکل ثواب کے مستحق ہوں گے، اور قرآن اور حدیث میں بیان کردہ اصول کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اور اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اس پر انہیں ثواب کا حصول بھی ہوگا۔ تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو میلاد منا رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے اصول کے بالکل موافق ہے، کیونکہ ہمیں شریعت مطہرہ نے کسی خاص طریقے کے اندر مقید نہیں کیا کہ ہم نے جو خوشیوں کا اظہار کرنا ہے وہ اسی طریقے سے کرنا ہے، اس کے علاوہ طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہمارے دور میں جو مختلف امور اپنائے جاتے ہیں اس پر ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ یہ امور انفرادی طور پر اگر دیکھے جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدسہ میں بھی موجود رہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کی فضائل پر مشتمل جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر آیتیں بیان کی جاتی ہیں، غرض کے کسی بھی طریقے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو اس کا تصور ہمیں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدسہ سے ملتا ہے۔ جیسا کہ سنن الترمذی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 3532، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جب یہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضر ہوئے گویا کہ انہوں نے کفار کی طرف سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نیگیٹو کمنٹ سنے ہوئے تھے۔ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتانا چاہتے تھے۔ اس دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان الفاظ کو جانا تو جاننے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قیام فرمایا اور صحابہ کرام سے دریافت کرنے لگے کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام نے سامنے سے عرض کی کہ انت رسول اللہ علیہ السلام، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے یہ کلام سننے کے بعد فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، تو اللہ تبارک و تعالی نے
اس مخلوق میں جو سب سے بہتر گروہ تھا یعنی انسانوں کا گروہ، اس میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گروہوں کو دو مزید گروہ میں تقسیم کر دیا، اور جیسے عرب اور عجم۔ فجعلنی فی خیرہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان دو گروہوں میں بھی سب سے بہتر یعنی عرب میں رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس عرب کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قبائل میں بھی سب سے بہتر جو قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھا یعنی قریش۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو اس میں بھی جو سب سے بہتر خاندان تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا۔ وخیرہم نسبا، اور جو سب سے بہتر نسب تھا یعنی بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں مقرر فرمایا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی عظمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے انسانی گروہ جو سب سے بہتر تھا اس میں مجھے تخلیق کیا، پھر اس کے اندر عرب و عجم میں سے عرب میں مجھے تخلیق کیا، پھر عرب کو جب قبائل میں تقسیم کیا تو سب سے بہتر قبیلہ قریش میں مجھے تقسیم کیا، پھر اس کے سب سے بہتر خاندان بنی ہاشم میں مجھے تخلیق کیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نعت خوانیوں کا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح اجتماع کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ نعتیں پڑھنا، فضائل سنانا، اس کا تصور اس حدیث سے بھی ملتا ہے۔ اور اگلی حدیث کو بھی آپ دیکھیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 5015۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع لحسان منبرا فی المسجد، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر کو قائم فرماتے، فیقوم علیہ، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ممبر پر کھڑے ہوتے، یحجو من قال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجوم کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، تو اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حسان کے اشعار کو سننے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان کے لیے دعا کرتے تھے کہ ان روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول اللہ، کہ حضرت حسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول یعنی ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو حسان کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک حسان میری طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے کفار کو جواب دیتا ہے۔ تو اس سے اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اشعار کی صورت میں بیان کرنا، اب ایک طرف سرکار کی ذات اقدس جلوہ افروز ہو، سامنے صحابہ کرام موجود ہوں، اور اشعار کی صورت کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی، کہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ ایسے پیدا فرمائے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کی جماعت موجود، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس موجود، اور اس میں اشعار کی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے دور میں جو نعت خوانی ہوتی ہے کہ علماء بھی موجود ہوتے ہیں، نعت خواں اشعار پڑھتے ہیں، عوام جھومتی ہے اس پر اور بہت زیادہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہے، تو یہ سب تصور ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر کھانا کھلانے کا بھی ایک اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کے فضائل پر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اطعام الطعام اس کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو غربا کے اندر کھانا کو تقسیم کرنا، اس کے بے شمار فضائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ یوں ہی جلوس اور جھنڈے، اس کا تصور بھی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس سے ملتا ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، جھومو 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 جھومو
جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو جھومو